ملتان میں عورتوں کی میت کو غسل دینے والی سکینہ بی بی میت کے کفن میں 7 تعویذ کیوں ڈالتی تھی؟ جب پتہ چلا تو لوگوں پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ رو رو کر میری آنکھیں سوج چکی تھیں اور پپوٹے بوجھل ہو چکے تھے، آنکھوں سے نیند بہت دور تھی۔ لیکن نہ جانے میں کون سی بہن مجھے نیند کی دوائی کھلائی تھی کہ خود بخود میری پلکیں بند ہونے لگی تھیں۔ میں عجیب سی کیفیت میں تھا، شاید سو رہا تھا یا پھر جاگ رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور آنسو مستقل بہہ رہے تھے، اور پھر اچانک مجھے روبینہ نظر آئی۔ اسے دیکھتے ہی میں بے چین ہو گیا اور اسے پکارنے لگا، لیکن اس کی حالت کافی عجیب تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، تم مجھے بچا لو۔ میں اسے پکارنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری آواز سن نہیں پا رہی ہو۔ میں نیند میں ہی مچلنے لگا اور اسے آواز دینے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ اچھا نہیں کیا گیا، میں بہت تکلیف میں ہوں، تم ہی مجھے بچا سکتے ہو۔ اس کے بعد روبینہ میری آنکھوں کے آگے سے غائب ہو گئی تھی۔ میں بری طرح گھبرا کر اٹھا تھا، میرا سارا وجود پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا تو میں اپنے بستر پر تھا اور میرا کمرہ خالی تھا۔ ایک مدھم سی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے اپنے برابر میں نظر ڈالی جہاں روبینہ کی جگہ خالی پڑی ہوئی تھی، اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ میری جان سے پیاری بیوی مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی، اور اب شاید میری اور اس کی ملاقات خوابوں میں ہی ممکن تھی۔ میں اس قدر شدت سے رو رہا تھا کہ میری بہن دوڑتی ہوئی کمرے میں چلی آئی تھی اور مجھے دیکھ کر میرے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ پھر مجھے سمجھانے لگی کہ بھائی، خدا کو یہی منظور تھا، روبینہ اتنی ہی زندگی لکھوا کر آئی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے روبینہ کو خواب میں دیکھا ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ میری بات سن کر میری بہن چونک گئی، کہنے لگی بھائی آپ کو وہم ہو رہا ہے، آپ بھابھی سے بہت محبت کرتے تھے، ان کا اچانک چلے جانا آپ کو برداشت نہیں ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو ایسے خواب آ رہے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، سونے کی کوشش کریں، خود ہی نیند لگ جائے گی۔ لیکن میں نے منع کر دیا، میں آنکھیں بند نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آنکھیں بند کرتے ہی مجھے پھر روبینہ نظر آنے لگتی۔ میں نے اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کیا اور گھر سے نکلنے لگا۔ میری بہن پریشانی سے مجھے پوچھنے لگی کہ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اسے بتا دیا کہ قبرستان جا رہا ہوں، اور گھر سے نکل گیا۔ اب میرے پاس کہیں جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی سوائے قبرستان کی، کیونکہ میری پوری دنیا قبرستان میں سما گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں روبینہ کی قبر پر بیٹھا تھا اور اس کی قبر کی مٹی کو ہاتھ میں لیے روبینہ کی خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ روبینہ کو گئے یہ دوسرا دن تھا اور میں اب تک 3 دفعہ یہی خواب دیکھ چکا تھا۔ جب جب میری آنکھ بند ہوئی تھی، روبینہ میری آنکھوں کے آگے آ گئی تھی، اور وہ بس یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے بچا لو، مجھ پر ظلم ہو گیا ہے، اور میں یہی بات کو لے کے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے واقعی لگ رہا تھا جیسے روبینہ مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہو، وہ کسی مشکل میں ہو۔ اس کی قبر پر آ کر بھی مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کی قبر پر اپنا سر ٹکا دیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزر گئی، کتنی ہی دیر ایسے گزر گئی، اور پھر میرا فون بجنے لگا۔ اماں کا فون دیکھ کر میں واپسی کے لیے روانہ ہوا۔ میں گھر پہنچا تو اماں مجھ پر غصہ ہونے لگی، کہنے لگی کہ تو پہلے بھی اس کے پیچھے پاگل تھا، اب اس کے جانے کے بعد بھی پاگل ہو گیا ہے، کچھ ہوش کر، روز روز قبرستان جا کر بیٹھنا کیا ٹھیک ہے؟ بوڑھی ماں کو اس طرح پریشان نہ کر۔ اماں میرے پاس روتے ہوئے بیٹھ گئی تھی، لیکن مجھے اماں کی آنسوں پر تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ میں عجیب نظروں سے اماں کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے اماں کی سرد نظروں کا احساس ہوا تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اماں کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا، اماں سچ بتاؤ، کیا میری غیر موجودگی میں تم نے روبینہ کے ساتھ کوئی ظلم کیا تھا؟ میری بات سن کر اماں اچھل پڑی، کہنے لگی کچھ تو شرم کر، ماں سے کیسے سوال کر رہا ہے؟ تجھے کیا لگتا ہے تیری بیوی کو میں نے مارا ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، اماں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن وہ بار بار مجھے خواب میں آ کر ایک ہی بات کہتی ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور ایک تیرے سوا اس کے ساتھ کون تھا کہ جس پر میں شک کروں؟ تجھے ہی تو وہ پسند نہیں تھی، کہیں تو نے میرے پیچھے اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہیں کیا؟ میرا دل بہت سے خدشات کا شکار تھا۔ میری اماں کو روبینہ سے ہمیشہ سے بیر تھا، اور اب مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی بات ضرور تھی جس کا مجھے علم نہیں تھا، کوئی ایسی چیز جو روبینہ کی روح کو تکلیف پہنچا رہی تھی، اور اس لیے میں بار بار ایک ہی خواب دیکھ رہا تھا۔ اماں غصے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، بیوی کی موت نے تجھے پاگل کر دیا ہے،
اپنی ماں پر الزامات لگا رہا ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے میں تیری دشمن ہوں؟ میں نے تو ہمیشہ تیرا بھلا چاہا تھا، تو ہی اس ناگن کو لا کر میرے سر پہ بٹھا گیا۔ پھر بھی میں اسے برداشت کرتی رہی، اور اب اس کے مرنے کے بعد مجھے ایسے ایسے الزامات سننے کو ملیں گے؟ یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اماں غصے میں اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھیں، اور میری بہنیں مجھے سمجھانے لگی تھیں کہ بھائی ایسی باتیں نہ کریں، اماں نے کچھ نہیں کیا، لیکن میرا دل ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں بھی اٹھ کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دھیرے دھیرے دن گزر رہے تھے۔ روبینہ کو گزرے 7 دن ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی اماں سے کوئی خاص بات چیت نہیں کی تھی۔ میرے دل میں ان کے لیے بہت سے شکوک و شبہات جنم لے چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر تو وہ خواب تھے جنہوں نے ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ روبینہ مستقل میرے خواب میں آتی تھی۔ ان 7 دنوں میں میں ایک رات بھی ٹھیک طرح سے نہیں سویا تھا۔ روبینہ کے جانے کا غم الگ تھا اور ان خوابوں کی تکلیف الگ۔ جب 7 دن گزرنے پر بھی ان خوابوں نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا، تو میں ایک مولوی صاحب کے پاس چلا گیا اور جا کر ان سے ساری بات بیان کر دی۔ میری بات سن کر مولوی صاحب کہنے لگے کہ اگر ایسی بات ہے تو تمہیں اپنی بیوی کے لیے پڑھائی کرنی چاہیے، تاکہ اس کی روح کو سکون آ جائے۔ میں نے مولوی صاحب کو بتایا کہ میں اپنی بیوی کے لیے بہت پڑھائی کرتا ہوں، بہت کچھ ایسے بخشتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ خواب میرا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ مولوی صاحب نے مجھے ایک دن کے بعد آنے کو کہا، اور جب میں ایک دن کے بعد ان کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں اپنی بیوی کی قبر کھول کر دیکھنا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ ان کی بات سن کر میں چونک گیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں کھل کر تم سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک بار تم اس کی قبر کھول کر چیک کر لو، اس کے بعد تمہیں بھی تسلی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے یہ خواب بھی تمہارا پیچھا چھوڑ دیں۔ مولوی صاحب ایک پہنچے ہوئے بزرگ تھے، اور کچھ سوچ سمجھ کر ہی انہوں نے اس مسئلے کا یہ حل پیش کیا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے ایک دوستوں کو لے کر ساتھ کیا اور قبرستان پہنچ گیا۔ ہم نے گورکن سے بات کی تو پہلے تو اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن پھر ہم نے اسے کچھ پیسے دیے اور سارا معاملہ بھی بتا دیا۔ یہ سن کر وہ راضی ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں گورکن نے یہ کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے تقریباً 1 بجے کے قریب میں اور میرے دوست دوبارہ قبرستان پہنچ گئے، اور گورکن نے ہمارے سامنے ہی قبر کی کھدائی شروع کر دی، اور پھر کچھ ہی گھنٹوں میں میری بیوی کی میت میرے سامنے تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اسے چوم لوں، اسے بتاؤں کہ میں اس کے بغیر کس قدر بے چین ہوں، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ بس جسم ہے، اس کی روح تو کہیں اور ہے، اور میں نے ہمیشہ روبینہ کی روح سے محبت کی تھی۔ وہ بہت نیک اور پاکیزہ لڑکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ کوئی خاص بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں پریشان سا کھڑا تھا۔ جب ہی گورکن کہنے لگا کہ میت کے کفن کو ٹھیک کر دیں اور پھر دعاؤں کے ساتھ اسے دوبارہ سے قبر میں اتار دیں۔ روبینہ کو گئے تقریباً 8 دن ہونے والے تھے۔ کفن مٹی میں بھر چکا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا چہرہ ابھی بھی کسی پھول کی طرح تر و تازہ تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اسے گئے اتنے دن ہو چکے ہیں۔ میں نے اس کے کفن کو تھوڑا بہت صاف کرنے کی کوشش کی تو اچانک ہی مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کی طرف کوئی چیز موجود ہو۔ میں نے فوراً گورکن سے یہ بات کہی تو اس نے آگے بڑھ کر اوپر سے چیک کیا اور کہنے لگا ہاں، یہاں کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے۔ اور پھر ہم نے کفن کھولنے کا فیصلہ کیا، اور جب کفن کو کھولا گیا تو روبینہ کے پیروں میں سے 7 بڑے بڑے تعویذ برآمد ہو گئے۔ ان تعویذوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر میں کانپ اٹھا تھا۔ میں نے گورکن کی طرف دیکھا تو اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگا یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے۔ اگر کسی میت کے ساتھ تعویذ دفن کر دیے جائیں تو میت کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لگتا ہے اسی لیے آپ کی بیوی بار بار آپ کے خواب میں آ رہی تھی۔ یقیناً یہ ایک نیک اور پاکیزہ روح ہے جو اتنے دن گزر جانے پر بھی اس کا جسم جیسے کا ویسا ہی ہے۔ میرے دوست بھی تعویذ دیکھ کے دنگ رہ گئے تھے۔ میں نے روبینہ کو دوبارہ سے کفن میں لپیٹا اور ہم نے اس کی تدفین کر دی۔ ایک بار پھر اپنی دعاؤں کے سائے میں نے اسے رخصت کر دیا۔ میری آنکھیں آنسوں سے نم تھیں اور دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ میری بیوی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا گیا تھا اور میں بے خبر تھا۔ میں نے وہ تعویذ اپنی مٹھی میں دبائے اور واپس اپنے گھر پہنچ گیا۔ اب مجھے ان تعویذوں کا جواب اپنی ماں اور بہنوں سے لینا تھا کہ یہ تعویذ میری بیوی کے کفن میں کیسے پہنچے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اس سب میں کہیں نہ کہیں میری ماں کا ہاتھ ضرور شامل ہے۔ دراصل روبینہ سے شادی کرنے کے لیے میں نے بڑے پاپڑ بیلے تھے، بہت جتن کیے تھے، کیونکہ میری ماں کو روبینہ کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ اس کا قصور اتنا تھا کہ اسے بچپن میں پولیو ہو گیا تھا اور اس کی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے مقابلے میں تھوڑی چھوٹی تھی، اور اسی وجہ سے وہ لنگڑا لنگڑا کر چلتی تھی۔ مگر میری نظر میں یہ کوئی ایسا بڑا عیب نہیں تھا۔ پولیو ایک بیماری ہے جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے،
اگر روبینہ کی اس کمی کو نظر انداز کر دیا جاتا تو وہ ایک مکمل اور پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی تھی، مگر جب میں نے اپنے گھر میں بتایا کہ میں روبینہ کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو بڑا ہی ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اماں تو کیا میری بہنیں بھی میرے خلاف ہو گئیں، کہنے لگی بڑی چال باز ہے روبینہ، جان بوجھ کر اس نے تمہیں پھنسایا ہے، اسے معلوم ہے نا اسے کوئی اچھا لڑکا مل نہیں سکتا، اس لیے اپنی نامکمل وجود لے کر ہمارے سر پر مسلط ہونا چاہتی ہے۔ اماں بھی تنگ آ کر کہنے لگی کہ اسے تو اپنا چلنا ہی محال ہے، گھر کے کام کیا کیوں کرے گی، اور اگر بچے بھی اپنے بیل جیسے پیدا کیے تو ہماری تو نسل ہی برباد ہو جائے گی۔ اماں اور بہنوں کی باتوں پر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا کبھی ایسا نہیں تھا کہ میری پڑھی لکھی بہنیں بھی اس طرح کی باتیں کریں گی۔ میں نے 2 ٹوک لفظوں میں اپنا فیصلہ سنایا۔ اماں اور بہنیں حیران رہ گئیں۔ میں نے کہا کہ میں شادی کروں گا تو روبینہ سے، اسی سے ہی کروں گا، ورنہ وہ میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں۔ میں اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے میری بات سن کر اماں ہول گئیں، کہنے لگی ایسی باتیں نہ کر، دنیا میں ہزاروں اچھی لڑکیاں ہیں، روبینہ کا خیال دل سے نکال دے، تیرے لیے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی لاؤں گی۔ لیکن میں نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ اگر شادی کروں گا تو روبینہ سے ہی کروں گا۔ اس کے بعد گھر میں مکمل طور پر خاموشی چھا گئی۔ ہفتہ گزرا تو اماں 10 قسم کی تصویریں لے کے میرے پاس آ گئیں، باری باری مجھے دکھاتے ہوئے کہنے لگیں کہ ان میں سے کسی ایک کو پسند کر لے۔ میں نے اٹھا کر ساری تصویریں ایک طرف رکھی اور اماں سے کہا کہ اب آپ میری شادی کے بارے میں بات نہ کریں۔ کچھ دن تو اماں میرا اکھڑا ہوا رویہ دیکھتی رہیں اور پھر کہنے لگی ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو میں روبینہ سے تمہاری شادی کروا دیتی ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ وہ ہمارے لیے سوائے مصیبت کے اور کچھ نہیں ہوگی۔ میں نے اماں کی باتوں کی طرف سے اپنے کان بند کیے اور زور زبردستی روبینہ کے گھر رشتہ بھجوا دیا۔ روبینہ کے ماں باپ نہیں تھے، وہ اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی بھابھی نے بھی فوراً رشتے کے لیے ہاں کر دی، وہ بھی روبینہ سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اس لیے کچھ ہی دنوں بعد روبینہ میری بیوی بن کر میرے گھر چلی آئی۔ میری بہنیں شادی شدہ تھیں، گھر میں صرف میں اور میری ماں ہی تھے، اس کے باوجود بھی میری ماں خوشی سے میری بیوی کو ویلکم نہیں کرنے لگی، بلکہ وہ پہلے ہی دن منہ بنا کر اپنے کمرے میں بند رہی تھی۔ روبینہ کو بہت جلدی سمجھ آ گیا تھا کہ میری ماں اس شادی پر بالکل خوش نہیں ہے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اپنی خدمت اور وفاداری سے میری ماں کا دل جیت لے گی۔ روبینہ بہت ہی زیادہ نیک تھی، نمازوں کی پابندی کرتی تھی اور میری ماں کی خدمت میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑتی تھی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ میری ماں اسے خوش ہو کر ہی نہیں دیتی تھی۔ اور پھر مجھے کمپنی نے 6 مہینے کے لیے جاپان کا ویزا لگا دیا۔ میں روبینہ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن روبینہ کہنے لگی کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، اگر ترقی مل رہی ہے تو آپ کو رکنا نہیں چاہیے۔ میری ماں کا بھی یہی کہنا تھا، اسی لیے میں 6 مہینے کے لیے جاپان چلا گیا۔ میری ہر دوسرے دن روبینہ سے بات ہوتی تھی۔ شروع کے کچھ دن تو وہ بالکل ٹھیک تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ مجھے بیمار محسوس ہونے لگی، مجھ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کر پاتی تھی۔ پھر ایک دن مجھے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے سارے جسم میں بہت تکلیف رہنے لگی ہے۔ اس کے بعد 1 ہفتے تک ہمارے درمیان بات ہی نہیں ہو سکی۔ میں کاموں میں بہت ہی مصروف رہا، پھر جب میں نے فون کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بستر پر لگ گئی ہے۔ یہ سن کر میں تیسرے مہینے میں ہی واپس لوٹ آیا۔ کمپنی میں بہت ناراض تھی، لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ میری بیوی بہت بیمار ہے اور میں مزید نہیں رہ سکتا۔ جب میں واپس لوٹا تو روبینہ کو دیکھ کے میری جان نکل گئی۔ وہ کبھی مجھ سے ویڈیو کال پہ بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ بہانے بناتی تھی، لیکن اب میں اس کا چہرہ دیکھ کے حیران رہ گیا۔ وہ سرسوں کے پھول کی طرح پیلی پڑ چکی تھی اور میں فوراً اسے ہاسپٹل لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کیا، بظاہر اسے کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کی حالت گرتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ ہر وقت روتی اور کہتی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کی حالت خراب سے خراب ہو گئی۔ رپورٹس میں کچھ بھی نہیں آیا اور پھر وہ ایسے ہی دنیا سے چلی گئی۔ میرے پیچھے 3 مہینوں میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا میں اس بات سے بالکل واقف نہیں تھا، لیکن میں ایک بار بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی ایسی حالت کے پیچھے میری ماں ہوگی۔ مگر اب جب اس کے کفن میں سے تعویذ نکلے تو میں کچھ اس نتیجے پہ پہنچ چکا تھا کہ کہیں نہ کہیں روبینہ کی موت کے پیچھے میری ماں تھی۔ رات کو 3 بجے میں گھر پہنچا تو میری ماں میرے انتظار میں جا گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر غصے میں کہنے لگی تم پھر قبرستان ہی گئے ہوگے۔ میری بہنیں بھی گھر میں رکی ہوئی تھیں۔ روبینہ کے انتقال کے بعد سے وہ واپس نہیں گئی تھیں۔ وہ سب بھی اماں کی آواز پر میرے پاس چلی آئیں۔
میں نے غصے میں اپنی بند مٹھی اماں کے آگے کھولی اور پوچھا یہ کیا ہے؟ اماں نے حیرت سے میری مٹھی میں دیکھا اور کہنے لگی مجھے کیا پتا کیا ہے، کہاں گئے تھے، کہاں سے اٹھا کر لائے ہو؟ میں نے اماں کو بتایا کہ قبرستان گیا تھا اور روبینہ کی میت کو باہر نکالا تھا اور اسی کے کفن میں سے یہ تعویذ نکلے ہیں۔ پہلے تو وہ میری بات سن کر اماں اچھل پڑی اور غصے میں کہنے لگی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تو نے اپنی مری ہوئی بیوی کی قبر دوبارہ کیوں کھدوائی ہے اور اس کا کفن کیوں کھولا؟ یہ سب کرنا گناہ ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھ سے سوال کرنے کے بجائے میرے سوال کا جواب دو، اس کے کفن میں یہ تعویذ کیا کر رہے تھے؟ اماں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی میں نے کوئی تعویذ نہیں رکھے اور نہ ہی مجھے اس بارے میں کچھ پتا ہے، مجھ پر الزام لگانا بند کرو۔ میری بہنیں بھی مجھے سمجھانے لگیں کہ بھائی آپ اماں سے ایسے بات کیوں کر رہے ہیں؟ اماں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے اپنی بہنوں سے کہا کہ بتاؤ روبینہ کی میت کے وقت کون اس کے پاس تھا، اسے غسل کس نے دیا ہے؟ میں تو اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھا، لیکن تم لوگ تو ہوش میں تھے نا؟ میری بہنیں کہنے لگیں ہم نے تو غسل دینے کے لیے سکینہ بی بی کو بلایا تھا، وہ یہاں کی مشہور غسل دینے والی ہیں اور لوگ انہیں ہی بلاتے ہیں، وہ اپنے ساتھ کسی کو بھی کمرے میں نہیں رکھتی، انہوں نے اکیلے ہی بھابھی کو غسل دیا تھا اور کفن بھی انہوں نے ہی پہنایا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا ٹھیک ہے، پھر سکینہ بی بی کو بلاؤ، اب وہی بتائے گی کہ یہ تعویذ کہاں سے آئے۔ اماں کہنے لگیں بات کا تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ لیکن میں نے اپنی بہن سے کہہ کر آدھی رات کو ہی سکینہ بی بی کو بلوایا۔ اس کا کام ہی ایسا تھا کہ وہ راتوں کو بھی چلی آتی تھی، اس لیے میری بہن کے بلانے پر وہ فوراً آ گئی۔ اسے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ہم نے اسے کیوں بلوایا ہے۔ جب وہ آئی تو کہنے لگی کہ میت کہاں ہے، غسل کسے دینا ہے؟ میں نے سکینہ بی بی کو عزت سے اپنے سامنے بٹھایا، اس کے آگے تعویذ رکھ دیے اور کہا کہ یہ تعویذ آپ نے میری بیوی کے کفن میں رکھے تھے۔ تعویذ دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا، وہ فوراً کھڑی ہوگی، کہنے لگی مجھے کچھ نہیں معلوم، مجھے واپس جانا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں پولیس کو فون کر چکا ہوں، یا تو مجھے ان تعویذوں کی سچائی بتائیں یا پھر حوالات کی سیر کریں۔ وہ فوراً رونے لگیں، میرے قدموں میں بیٹھ گئیں، کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، میں تو لوگوں کے کہنے پہ یہ کام کرتی ہوں۔ آج سے 3 مہینے پہلے آپ کی اماں نے مجھے اپنی بہو کو مارنے کے لیے تعویذ رکھنے کو کہا تھا، تو تب میں نے کسی اور کی میت میں آپ کی بیوی کے نام کے تعویذ دبائے تھے، اور اب آپ کی بیوی کی میت میں کسی اور کے نام کے تعویذ رکھے ہیں۔ میں یہی کام کرتی ہوں، کچھ عورتوں کو میرے کام کا علم ہے، اس لیے وہ جس کسی کو بھی اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں ان کے نام کے تعویذ مجھے رکھنے کو کہہ دیتی ہیں اور میں رکھ دیتی ہوں۔ یہ تعویذ مجھے ایک پیر بابا بنا کر دیتے ہیں۔ 3 مہینے پہلے آپ کی اماں نے مجھے کہا تھا کہ وہ آپ کی بیوی کو آپ کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہیں، اور میں نے روبینہ کے نام کے تعویذ بنا کر کسی عورت کی میت کے کفن میں رکھ دیے تھے۔ اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ بیمار ہوئی اور پھر انتقال کر گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ بات آپ کو پتہ چل جائے گی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھ سے تو عورتیں ہی کام کرواتی ہیں اور میں پیسے لے کر دیتی ہوں۔ سکینہ بی بی کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر شرمندگی تھی، اس کی چوری پکڑی گئی تھی۔ میں نے پولیس کو فون کر کے سکینہ بی بی کو تعویذوں سمیت گرفتار کروا دیا اور اس کے خلاف FIR بھی درج کروا دی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ میری بیوی کی موت کی وجہ بنی تھی۔ لیکن قصوروار تو میری ماں بھی تھی، لیکن میں اپنی ماں کو جیل نہیں بھجوا سکا۔ میری بہنیں میرے قدموں میں گر گئیں، کہنے لگیں کہ اماں کو معاف کر دیں۔ میں ہکا بکا سا اپنی ماں کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میری ماں کو روبینہ سے کیا دشمنی تھی؟ صرف یہی کہ وہ ایک پولیو کی مریضہ تھی؟ اس میں اس کا قصور کیا تھا؟ کیا اس کی ایک ٹانگ کا چھوٹا ہونا اتنا بڑا گناہ تھا کہ میری ماں نے اسے میری زندگی سے اس طرح نکال باہر کیا اور اپنی آخرت کی پرواہ بھی نہیں کی؟ میں اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گیا تھا اور خود کو معاف نہیں کر سکا تھا، کیونکہ میں اپنی بیوی کے اتنے بڑے گناہ سے انجان رہا تھا اور اس کا خمیازہ میری بیوی کو بھگتنا پڑا تھا۔ میری بیوی میری 6 ذمہ داری تھی اور مجھے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آج میری بیوی کو مرے ہوئے کچھ مہینے ہو گئے ہیں، اب نہ ہی وہ میرے خواب میں آتی ہے اور نہ ہی اپنی تکلیف کی بات مجھے بتاتی ہے۔ شاید اس کی روح کو سکون آ گیا ہے، لیکن میں نے اس دن سے اپنی ماں سے بات نہیں کی۔ میری روح بے چین ہے، مجھے لگتا ہے میری ضمیر پر کوئی بوجھ ہے، پتہ نہیں یہ بوجھ کب اترے گا۔
آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا روبینہ کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ میری ماں نے اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی؟ کیا نامکمل لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ ایک ایسی لڑکی جس میں کسی طرح کی قدرتی طور پہ کوئی کمی ہو یا کوئی بیماری ہو، اس کا زندگی پر کوئی حق نہیں ہوتا؟ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اس کہانی کے متعلق اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں لکھنا بالکل مت بھولیے گا۔ سنو سرا کو سنتے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔